آج کی اہم خبر سے ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اہم خبر یہ کہ مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک میں آج ایک خودکش بم دھماکہ ہوا جس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں مولانا حامد الحق بھی تھے اور وہ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے۔ اور یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پہ طالبان کو تعلیم دی گئی، اور جب طالبان 1990 کی دہائی میں انہوں نے افغانستان پر پہلی بار قبضہ کیا تو اس وقت وہاں کے جو لیڈرشپ تھی وہاں کی طالبان کی، وہ اس مدرسے کی تعلیم یافتہ تھی۔ اور پھر جو اس کے بعد 9/11 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو تب بھی اس مدرسے پہ بہت فوکس تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ مسجد کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے، اور بہت ہی انتہائی افسوسناک یہ قابل مذمت یہ واقعہ ہے۔ لیکن اس سے ایک بات ظاہر ہے کہ جو فتنہ خارج کی بار بار بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں TTP نے جو دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھی ہیں اس پہ پاکستان کی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ درست ہیں، اور اس میں ظاہر ہے آرمی چیف سید عاصم منیر کا بہت اہم رول ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں لیکن کہ امریکہ میں جو سینیٹر جو ولسن وہ ایک ایسا قانون پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں عاصم منیر پر اور کچھ اور پاکستانی فوج کے افسران پر پابندیاں لگوانے کے لیے انہوں نے پورا وہاں پہ ایک پلان لانچ کیا ہے۔ اور آج اتفاق سے عمران خان صاحب کا ایک بہت لمبا آرٹیکل ٹائم میگزین میں چھپا ہے، جو امریکی میگزین میں، جس میں انہوں نے ٹرمپ کو خوش آمدید کہا ہے، بہت ان کی تعریف کی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عاصم منیر کو چاہیے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو کہ وہ آئین کا احترام کریں۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فوکس ساؤتھ ایشیا پہ ہے لیکن کسی اور تناظر میں ہے، اور وہ کس طرح سے عمران خان کے ایشو کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یوز کرے گی، کون سی کنسیشن پاکستان سے لینے کے لیے، یہ ابھی دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں۔ اس وقت جو ساؤتھ ایشیا پہ جو فوکس ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا وہ یہ ہے کہ وہ ہتھیار بیچنا چاہتے ہیں، وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے جو مودی ملاقات کے لیے وہاں پہ گئے تھے انہیں F-35 طیاروں کی آفر دی ہے، اور پاکستان کو جو تمام دنیا میں US ایڈ بند کیا لیکن پاکستان کو ایگزمپشن دی گئی ہے $397 ملین کے ایک پیکج کی US ایڈ کے تحت، جس پہ پاکستان F-16 طیارے جو ہیں ان کی مینٹیننس پہ جو پیسہ خرچ کرنا ہے پاکستان نے وہ وہاں سے ملے گا، اور پھر ہم ان کو آہستہ آہستہ واپس کریں گے۔ تو ایک طرف انڈیا کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تو امریکہ میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی کوشش ہے کہ کوئی بھی پہلوان گرنے نہ پائے ساؤتھ ایشیا میں، دونوں کھڑے رہیں، دونوں آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی اسلحہ فیکٹریز چلتی رہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مودی اور پاکستان کے اس گیم کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اور انڈیا کے اندر بھی اس بات پر سخت تنقید ہو رہی ہے اس فیصلے پر بھی کہ انڈیا F-35 امریکہ سے لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی کہ ٹرمپ ساتھ پاکستان کو بھی $397 ملین دے رہا ہے کہ F-16 طیاروں کی جو مینٹیننس ہے وہ کر لی جائے۔ اور یہ ہماری آج کی خبر ہے۔ اب اپنے آج کے پروگرام کا تعارف کروا دوں۔ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، عمران خان اور فضل الرحمان ایک ٹریک پر کیا سوار ہو جائیں گے۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن چکا ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں جو حکومت سے باہر ہیں۔ اس میں کیا ایکویشن بنتی ہے، کیونکہ ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ PTI اور JUI کے اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ علی محمد خان MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ہاٹ ایشو ہوگا ہمارا کابینہ میں درجنوں نئے وزراء کی بھرتی، کیوں سب کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایسے نام بھی کابینہ میں شامل ہیں جو انتہائی تنقید کی زد میں ہیں اور جن پہ کرپشن کے بہت سنگین الزامات حکومت ہی خود لگاتی رہی ہے، ان کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا۔ ہم اس پہ بات کریں گے۔ خرم دستگیر خان صاحب رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے بارے میں، امریکہ میں انہوں نے جو کہا ہے، اور ہم ان سے ان کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اور یہ درخواست ہوگی ان سے کہ وہ اپنے رویے پر غور کریں کہ کیا ایک سابق صدر پاکستان کو اس لیول پہ گرنا چاہیے یا نہیں۔ پروگرام کا آغاز ٹاپ سٹوری سے جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے، MNA پاکستان تحریک انصاف۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افسر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہیں سے بات شروع کر لیتے جو بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک طرف امریکی کانگریس مین جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف پہ پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف خان صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا میگزین میں، ٹائم میگزین میں، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے تقریباً۔ اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو TTP کر رہی ہے، آج جو کچھ مدرسہ حقانیہ میں ہوا، اس وقت کیا ہمیں متفق اور متحد ہو کے اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں انٹرنیشنل فورم پر کھینچیں؟ ڈو یو ایگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। सर साहब, मैं इजमाली तौर पे आपसे मुत्तफिक हूँ और एक बात करके, बल्कि उससे जुड़ी भी बात है कि आज जो दारुल उलूम हक्कानिया में हुआ है, मस्जिद मदरसा हक्कानिया में, तो मदरसा हक्कानिया पे ये जो हमला हुआ है, पाकिस्तान पे हमला है और मौलाना अब्दुल हक साहब की बड़ी खिदमात हैं दीन की, जो बानी मबानी थे मदरसा हक्कानिया के, और उसके बाद सैमुल हक साहब वो भी शहीद कर दिए गए। आज मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब भी शहीद कर दिए गए। उनसे सलाम दुआ रही और मोहब्बत का एक रिश्ता था, खासकर जब सैमुल हक साहब शहीद हुए थे, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था मदरसा हक्कानिया और वहाँ से फिर सलाम दुआ पड़ी। बड़ा दुख है मुझे, बड़ा अफसोस है, और मैं हुकूमत वक्त से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वो इस मामले की तह तक पहुँचे। और ये दूसरा वाक़या हुआ है हक्कानीज़ के साथ पाकिस्तान में, बहुत बड़ा वाक़या है। सब इस पे अफसरदा हैं और हमारा मुतालबा है कि इस बात की तह तक पहुँचें और कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ जो आपने बात की है कि यस, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का मामला है, एक छोटा सा ज़िमनी सवाल कर लूं, का मामला है। जी जी जी, ये जो मदरसा हक्कानिया पे जो आज हमला हुआ है, क्या हम इसको, क्या ये बात समझना जायज़ है कि जो अफ़गान तालिबान के अंदर हक्कानी ग्रुप है और वो ज़ाहिर है उसके लोग जो हैं आजकल टारगेट अफ़गानिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं, और हक्कानी ग्रुप का मदरसा हक्कानिया से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो क्या ये सब चीज़ें आपस में ये जुड़ी हुई हैं और ये हक्कानी ग्रुप ही के ख़िलाफ़ जो उनका मुखालिफ ग्रुप है वही ये सब कुछ करवा रहा है? मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी मालूमात तो हसास इदारों को होंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे बाहर जो भी मामलात हों, लेकिन हमारे मुल्क में अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो वो वाक़या किसी मदरसे के साथ या किसी इदारे के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान पे हमला है। हमारे मुल्क के अंदर इतने बड़े आलमी दीन को शहीद, और जुमे की नमाज के वक्त, तो इसमें हमें बिल्कुल तकसीम नहीं होना। जिसने ये किया है उसने मौलाना हामिदुल हक साहब पे या मदरसा हक्कानिया पे हमला नहीं किया, उसने हम सब पे हमला किया है। तो वी हैव टू बी यूनाइटेड इन दिस। जहां तक आपने दूसरी बात की, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ, तो आपने बड़ी अहम बात की है। जी जी, यस, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिल्कुल हम सबको एक होना है। सियासी उमूर का अपना एक इशू है, जो हमारी जो मामलात चल रहे हैं हुकूमत के साथ, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की सलामती की बात है तो उस पे तो सब एक पेज पे हैं। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई फर्क है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से भी हमेशा ये पैगाम दिया है, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सलामती का जहां तक ताल्लुक है उस पे कोई तफरीक मुझे तो नजर नहीं आती। नहीं तो फिर ये जो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और खान साहब और जो पीटीआई के लोग यूएस में बैठे हुए हैं, ये जो कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और फ़ौजी लीडरशिप के ख़िलाफ़, इस वक्त मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, आपके मुतालबात या आपका मौक़िफ़ जायज़ भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त ये मुनासिब है इंटरनेशनल फोरम पे अपने लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह कैंपेन चलाना और पाबंदियों का मुतालबा करना और ये कहना कि वो यहाँ पे बहुत जुल्म कर रहे हैं और ज़िम्मेदार हैं सारी बुराइयों के पाकिस्तान में आज की जो क़यादत है? अब सर साहब, इसमें दो चीज़ों में हमें फ़र्क करना होगा। जहाँ तक इंसानी हकूक़ या जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, या जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, या जो सियासी आज़ादी है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर तो ज़ाहिर है दुनिया भर में बात होती है। उसको पाकिस्तान के सलामती के मामले से जोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है। तरीके इंसाफ ने ऑफिशियली कभी भी ना की है, ना करेंगे। पाकिस्तान में ना किसी पाबंदी का मुतालबा किया है, ना कोई ऐसा मुतालबा हमारी तरफ से है कि पाक फौज पे कोई वहां से कदगन लगे। सियासी उमूर पे वहां ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की सलामती की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसी बात को सपोर्ट करे जिससे पाकिस्तान पे कोई पाबंदियां लगे, जिससे पाकिस्तान का दिफा खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज हो। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। तो ये सलामती की आपने बात की है, एन उस वक्त जब हम एक जंग में से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान के हालात आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होंगे, केपी के आप हालात देख लें, बाकी मुल्क में भी कोई बहुत अच्छे हालात तो नहीं है। उस वक्त अगर
امریکہ میں ایک ٹائم میگزین میں یہ آرٹیکل چھپتا ہے، ساتھ وہاں کا سینیٹر کانگریس مین وہ ایک ایکٹ لا رہے ہیں بلکہ جس میں پابندیاں ہیں پاکستان کے اسپیسیفک لوگوں پہ، آرمی چیف انکلوڈڈ. تو آپ نہیں سمجھتے یہ سلامتی کو اس سے خطرہ ہوگا اگر کوئی ایسی موو کامیاب ہو جاتی ہے وہاں پہ؟ تو ہمارے ہاں یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، نقصان ہوگا؟ اپنی گھر کی لڑائی باہر وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں، دونوں چیزوں کو میرے خیال میں جوڑنا مجھے تو نہیں لگتا کہ مناسب ہے. ٹائم میگزین میں یا کسی انٹرنیشنل جریدے میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا کوئی آرٹیکل چھپنا یا ان کی کسی سیاسی رائے کا اظہار، اس کو کسی ایسی چیز سے جوڑنا کہ وہاں سے کوئی پابندی اگر کوئی لگانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی ایسی پابندی پاکستان پہ لگتی ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے. پاکستان کی سلامتی پہ میں تیسری بار اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی شخص ایسی کی پابندی لگانے کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے، اس سے تو ہم کوئی بھی، نہ آپ نہ میں، کوئی بھی اتفاق نہیں کر سکتا. ہاں، عمران خان صاحب کا آرٹیکل چھپتا ہے یا وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ سیاسی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پاکستان پہ اگر کوئی ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ، ہمارے میزائل بیلسٹک پروگرام پہ یا ہماری فوج پہ کوئی پابندی لگانے کی، کوئی قدغن لگانے کی بات ہوتی ہے، اس کی تحریک انصاف مخالفت کرے گی. ٹھیک ہے، چلیں اس میں ایک اور طرح سے دیکھ لیتے ہیں. جو آرٹیکل لکھا خان صاحب نے آج ٹائم میگزین میں، اس میں انہوں نے ٹرمپ کو تعریفیں بھی کی ہیں، ان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، یہ بھی بتایا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم 3 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں خان صاحب نے ہی بتایا تھا کہ حقیقی آزادی لینی ہے، ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ایبسولیٹلی ناٹ. اور اس وقت کی امریکی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کا یہ خیال تھا کہ اس وقت کی حکومت جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہی ہے، سخت قوانین لے کے آ رہی ہے. پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا خطاب خان صاحب کو ملا، تو اس لیے کہا گیا کہ ایبسولیٹلی ناٹ. اب وہ اس سے بالکل الٹ راستے پہ چل کے ان کو مداخلت کے لیے کہا جائے خان صاحب کی طرف سے، یہ بہت بڑا، مطلب میں اسے کیا کہوں، یو ٹرن کہوں، دوغلی پالیسی کہوں یا موقع پرستی کہوں، میں کیا کہوں؟ آپ سے میں سننا چاہتا ہوں میں کیا کہوں اس کو. نہیں، آپ کی ذاتی رائے، جن الفاظ کا استعمال آپ نے چناؤ کیا ہے وہ آپ کی ذاتی ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں. بلکہ میں تو موجودہ یہ جو مطالبہ ہے یا جو بات ہے اس کو میں جوڑتا ہوں پہلے مطالبے سے، ایک دوسرے سے متصل ہیں. ایک ہی بات، ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہم بیرونی مداخلت نہیں برداشت کریں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اگر یہ کہا جائے کہ ماضی میں جو غلط ہوا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کو آپ ٹھیک کیجئے، یہ وہی کڑی ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہمیں قبول نہیں ہے. ماضی میں جو مداخلت ہوئی تھی، جو سائفر آیا تھا، اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اس کو نہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں، نہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی اور طاقت. اس کو اسی ملک کی ایڈمنسٹریشن نے ٹھیک کرنا ہے. جس نے کیا تھا وہ کیا تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہمیں قبول نہیں ہے. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی دور میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سائفر جو بھیجا تھا اور جب انہوں نے یہاں ایک طرح سے حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو اتارا جائے، ان کو اگر ہٹائیں گے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، یہ بڑی سخت باتیں تھی. تو عمران خان صاحب سے جب جیل کے اندر یہ پوچھا گیا، اور یہ بڑی اہم بات آپ کے میں کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں 1-2 بار میں کر بھی چکا ہوں، جس دن ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا، اتفاق سے اس دن میں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا جیل میں. اور وہاں پہ میڈیا والوں نے جب عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی رہائی کے لیے ٹویٹ کریں گے یا کوئی کردار ادا کریں گے، تو عمران خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، ہم ایسی کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے، بلکہ ہم صرف یہ اتنی توقع رکھتے ہیں کہ ماضی میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ہمارے بارے میں منفی رویہ تھا، کم از کم وہ نیوٹرل ہو، وہ غیر جانبدار ہو. اب اس کے آگے ان سے کسی انٹرفیرنس کی نہ ہم توقع کرتے ہیں نہ مطالبہ کرتے ہیں. اگر کریں گے تو پھر اپنے اس مطالبے یا اس بنیادی لائن سے ہم کراس کریں گے جو ہم نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس غلطی کو ٹھیک کرے جو بائیڈن نے کی تھی، یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی اور کلیئرٹی سے کی ہے، تو میں اس کی تعریف تو ضرور کرنی چاہیے.